بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے کہ شاید ہی کسی اور کو اللہ کے انعامات و اکرام کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بام پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے روشناس نہیں کروایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں مبتلا ہو گئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی ایک لہر آ گئی۔ اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بیگار لی جاتی تھی اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا تھا۔ یہ مجبور قوم ذلت کی زندگی گزار رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی ہے اور ذلت اس قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کو ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان کی اصلاح کی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اور اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم اور استحصال سے نجات دی اور پھر ان ظالموں کو ان کے آنکھوں دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم کہ غلامانہ سوچ جس کا مقدر بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے سونے کا بچڑے کا ایک پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی طرح آواز نکلتی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک فرد ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودات اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کیا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور ان سے کہا، اس ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم جہالت اور گمراہی کی موشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف ہیلوں سے احکام الہی کو پس پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے۔ مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے منہ پھیرنے لگے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا، اے موسیٰ،
ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک بھی فرد موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد، مگر اس قوم میں نافرمانی گویا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور منمانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا، مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہو گئی، شریعت الہی کے احکامات کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ان کے علاوہ صالحین اٹھے اور ان کو جھٹلایا، اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رہی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے ضبط کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اسی حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ سرزمین فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں، اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، آمویوں، کنانیوں، فریسیوں وغیرہ میں بہترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظالم اور نہایت ہی گندا معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تناسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلع کما ہو سکا اور نہ ہی کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب اور تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقاد کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی، اور تباہی کی طرف جاتی قوم کو سنبھالنے میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے۔ مگر سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 راستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، مگر انہوں نے ہر پیغمبر کی نافرمانی کی۔ یہ ایک سرکش قوم تھی، یہ ایک نافرمان قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں انہی پر نازل ہوئیں، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔